نحمده ونصلی علی رسول الکریم۔ قال الامام شاگری اللہ دہلوی باب احکام الصوم، یا باب الصوم کا تیسرا باب، جس میں روزے سے متعلق بنیادی احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ احادیث مبارکہ کی تشریحات کے ضمن میں احکامات کا تعین کیا گیا۔ فرمایا لا تصوموا حتیٰ تروا الہلال ولا تفطروا حتیٰ تروہ، روزہ مت رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو، اور افطار مت کرو، روزے ختم نہ کرو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو۔ رمضان کے آغاز اور رمضان کے اختتام کے بارے میں ایک بنیادی قانون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور حکم کے بیان فرما دیا۔ تیسری ممکنہ شکل یہ تھی کہ چاند نظر ہی نہ آئے، تو اس کو بھی فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اور اگر بادل ہوں تم پر تو فَاقْدُرُوا لَهُ، ایک روایت میں فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، تو پھر گنتی 30 کی پوری کر لو۔ یہی اس کا اندازہ ہے کہ مہینہ قمری جو ہے یا 29 کا ہوگا یا 30 کا، تو اگر بادل چھائے ہوئے ہوں اور چاند نظر نہ آئے تو پھر 30 پورے کر لو۔ شعبان کے 30 پورے کر کے آگے خود بخود رمضان شروع ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی اگر رمضان کا عید کا چاند نظر آنے میں مسئلہ ہے تو پھر 30 کی تعداد پوری کر لو، اور اس کے بعد رمضان ختم ہو جائے گا یا شعبان ختم ہو کر رمضان شروع ہو جائے گا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں اقول، میں کہتا ہوں کہ لما کانا وقت الصوم مضبوطا بالشہر القمری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے لیے قمری مہینہ جب متعین کر دیا کہ ہر پڑھے لکھے یا غیر پڑھے لکھے تمام دیہاتیوں اور شہریوں کے لیے چاند دیکھ کر رمضان کا آغاز کرنا یا اسے ختم کرنا ہو، تو اب رمضان کا مہینہ کیسے شروع ہوگا اور کیسے اختتام پذیر ہوگا، اس کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قانون بیان کر دیا بے اعتبار رؤیت الہلال، کہ چونکہ قمری مہینے کا تعلق رؤیت ہلال سے ہے، لہٰذا اسی کے مطابق نظم و نسق قائم کیا جائے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ کبھی 30 دن کا ہوتا ہے اور کبھی 29 دنوں کا۔ تو وجب فی صورت الاشتباہ، اگر کسی چاند کے نظر آنے میں اشتباہ پیدا ہو جائے، شبہ پیدا ہو جائے، جیسا کہ بادلوں کی صورت میں ہو سکتا ہے، تو پھر اس اصول کی طرف لوٹیں گے کہ 29 کے بجائے 30 کر لیں۔ ایک دوسری روایت آتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دفعہ اپنی ازواج مطہرات سے ناراض ہو گئے تھے اور آپ نے ایلا کیا تھا 1 مہینے تک، اپنے اوپر لازم کر لیا تھا کہ میں 1 مہینے تک بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا، تو مسجد نبوی میں اوپر ایک بالا خانہ تھا، وہاں آپ نے 30 دن گزارے۔ 29 کی شام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیات نازل ہوئیں کہ ان بیویوں سے کہہ دو کہ رسول اللہ چاہیے یا دنیا کا مال و دولت چاہیے، سورۃ الاحزاب میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس، تو حضرت عائشہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ نے تو 1 مہینے کی قسم اٹھائی تھی، آپ 29 کے بعد ہی آ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا، تو یہ مہینہ چونکہ 29 کا تھا تو 1 مہینے کی میں نے قسم اٹھائی تھی اور وہ پوری ہو گئی، ایلا پورا ہو گیا۔ تو اس لیے بنیادی ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ قمری مہینہ 29 کا ہوگا یا 30 کا، وہ 31 یا 28 کا نہیں ہو سکتا۔ وَأَيْضًا مبنى الشرائع علی هذه الامور الظاہرہ عند الامیین، قانون سازی کی بنیاد یہ ہے کہ عوامی
مزاج اور ان کے علم کے مطابق قانون نافذ ہونا چاہیے۔ قانون جس کو عوام نہیں جانتے یا عوام سے چھپا ہوا ہے، خواص کے قبضے میں ہے، تو ہمیشہ کرپشن پیدا کرتا ہے، لوٹ مار پیدا کرتا ہے، خواہشات اس میں داخل ہو جاتی ہیں۔ فلکیاتی حساب و کتاب کے اندر یہی مسئلہ ہے کہ اس کو صرف جو فلکیاتی قوانین اور ضابطے جاننے والے ہیں، سورج کی بنیاد پر جو سورج کی گردش ہے، تو وہ ہر آدمی کو نظر نہیں آتی کہ اب سورج اس مرحلے پر پہنچ گیا ہے کہ جس کے نتیجے میں مہینہ جو ہے وہ متعین کیا جائے۔ تو اس پورے کا تعلق پورے سال کے 365 کو 12 پر تقسیم کرنے سے آتا ہے، اور آج تک کبھی وہ تقسیم پرفیکٹ نہیں ہو سکی۔ ابھی اس وقت بھی تمام تر جدید وسائل کے باوجود بھی جو شمسی کیلنڈر 15ویں عیسوی میں پوپ گریگوری نے بنایا تھا، آج اس کے اندر بھی کافی گھنٹے اور سیکنڈوں کا فرق پڑ چکا ہے۔ بیچاری اقوام متحدہ سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے کہ ان گھنٹوں کو کیا کرے۔ تو اب یہ حساب کتاب کا معاملہ ہے، تو جس میں خود فلکیات کا نظام بنانے اور تقسیم کرنے والے الجھے ہوئے ہیں، وہاں عوام نہیں الجھیں گے تو اور کیا ہوگا۔ اس لیے شریعت کی بنیاد ظاہری امور پر ہے، امیین کے ہاں بالخصوص، دون التعمق والمحاسبات النجومیہ، نہ زیادہ گہرائی میں اتر کر باریکیوں میں جانا، تشدد پسندی اختیار کرنا، اور نہ ہی نجومی حساب و کتاب کو سامنے رکھنا، کیونکہ اس میں جو علم رکھنے والے ہیں وہ اپنے مفاد کے مطابق کبھی ادھر اسے کر سکتے ہیں۔ بل الشریعت، شاہ صاحب نے فرماتے ہیں یہاں تک کہ دین اسلام میں، شریعت میں تو یہ بات وارد ہوئی ہے کہ اس طرح کے نجومی حساب و کتاب اور اس طرح کا تعمق اور انتہا پسندی، اس کو سرے سے بیان ہی نہ کیا جائے، اس کو نظر انداز کیا جائے، کیونکہ عملی طور پر یہ استحصال کا ذریعہ بن سکتا ہے اور خرابی کا، تحریف کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہاں شاہ صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے دی کہ جو بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امۃ لا نکتب ولا نحسب، ہم ایک ایسی قوم ہے کہ نہ ہمیں لکھنا آتا ہے نہ حساب کتاب کرنا آتا ہے، کیونکہ سارے فراڈ کتابت کے اندر ہوتے ہیں۔ قانون تحریر کرتے ہوئے، دستاویز بناتے ہوئے، سرکولر جاری کرتے ہوئے ڈنڈی لکھنے پڑھنے سے ماری جاتی ہے جی۔ اور حساب کتاب کے اندر بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جہاں مفاد پرست داخل ہو جائیں تو وہ اس کا غلط استعمال کر سکتے ہیں۔ دیانتدار لوگ ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے جی، اور وہ الا ماشاء اللہ بہت کم ہوتے ہیں۔ تو جہاں بھی تحریر کی بنیاد پر کوئی نظم و نسق چلایا جاتا ہے، جسے آج کل قانونی یا آئینی حکومت کہا جاتا ہے، تو وہ آئینی اور قانونی جو تحریری آئین سے متعلق معاملات ہوتے ہیں تو اس کے سینکڑوں مطلب نکل سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ بنانے والوں کے پیش نظر ان الفاظ کے ایک معنی تھے، عدالت کے نزدیک اور معنی ہے، مدعی کے نزدیک اور معنی ہے، مدعا علیہ کے ہاں اور مسئلے بھی الگ الگ۔ ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی حدیث ہے جی، ایک ہی تحریر ہے، اس کا ہر مولوی کے نزدیک الگ مطلب ہے، ایک ہی 73 کا آئین ہے اور ایک ہی قانون ہے، ہر وکیل کے نزدیک اس کا اپنا مطلب ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عوام کے سامنے عوام کی ضرورت کے مطابق ان کے مسائل کا حل کرنے کا نظام بنایا جائے جس سے لوگ مطمئن ہوں، بس یہ کافی ہے۔ تحریری چکر میں پڑھنا اور گنتی اور شمار کے چکر میں پڑھنا یہ تعمق پیدا کرتا ہے، انتہا پسندی پیدا کرتا ہے۔ دوسری حدیث لائے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، شہرا عید لا ینقصان رمضان و ذو الحجہ، 2 مہینے عید کے ایسے ہیں کہ جن میں کوئی کمی نہیں ہوتی،
لا ینقصان، ایک رمضان المبارک کا مہینہ جس کے بعد عید آتی ہے، اور ایک ذوالحج کا مہینہ۔ اب اس حدیث کی تشریح مختلف لوگوں نے مختلف کی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا ینقصان معاً، ایک سال کے اندر دونوں مہینے اکٹھے 29 کے ہوں یا اکٹھے 30 کے ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ایک 29 کا ہے تو دوسرا ضرور 30 کا ہوگا، یا ایک 30 کا ہے تو اگلا ضرور۔ لیکن امام اسحاق ابن راہویہ، وہ بھی بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کا تعلق 29-30 سے نہیں ہے۔ لا یتفاوت اجر 30 و 29، یہاں بات ہے کہ اجر و ثواب سے متعلق، یہ کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ ضرور 2 مہینے جو ہیں کبھی ان میں ایک سال کے اندر ایسی کمی نہ واقع ہو۔ ایسا بھی کئی دفعہ گزرا ہے کہ دونوں 30 کے یا دونوں 29 کے، تو یہ کوئی ضابطہ اس حوالے سے نہیں ہے۔ ان کی رائے یہ ہے کہ یہاں اجر و ثواب کی بات ہو رہی ہے کہ یعنی 30 کا مہینہ ہو یا 29 کا مہینہ ہو، رمضان ہو یا ذوالحج، دونوں 29 کے ہوں یا دونوں 30 کے ہوں، یا ایک 29 کا ہو ایک 30 کا ہو، گنتی اور تعداد سے متعلق نہیں، اجر و ثواب سے متعلق بات ہے کہ ایک میں حج اور قربانی ہے اور عشرہ ذی الحج ہے، اور ایک پورا رمضان کا مہینہ ہے جس کے بعد عید آنی ہے۔ شاہ صاحب کی اپنی رائے یہ ہے کہ وَهَذَا الْأَخِيرُ اقعد بقواعد التشریع، قانون سازی کے جو بنیادی قاعدے اور ضابطے ہیں ان پر یہ آخری رائے جو ہے زیادہ فٹ بیٹھتی ہے۔ یہ حساب کتاب میں تو آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے۔ کأنہ اراد صد ان یخطر فی قلب احد ذالک، گویا کہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ کسی کے دل میں اگر یہ خیال آئے کہ شاید 29 کا مہینہ جو ہے اس میں ثواب کم ہوگا، تو کیوں نہ اس کو کھینچ تان کر 30 کیا جائے۔ جی، تو اجر و ثواب کی کمی کا خیال کسی کے دماغ میں آ سکتا ہے، تو ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دروازہ بند کر دیا کہ 29 کا بھی ہو تو ثواب 30 ہی کا ملے گا۔ چاند دیکھنے کے اندر اس کو کھینچ تان کر یہ کہنا کہ جی 30 کا ہوگا تو پورا ایک روزے کا ثواب مزید ملے گا، یہ بات کہنا قطعی غلط ہے۔ یہ چیز روکنا چاہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرے نمبر پر 2 مختلف دائروں میں احادیث آتی ہیں، ان کے بارے میں سب سے پہلے تو ایک علمی قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا ہے، اور پھر ان دونوں حدیثوں کی تشریح بیان کی ہے۔ وعلم، جاننا چاہیے کہ روزے کے باب میں اہم ترین مقاصد میں سے یہ ہے کہ اس حوالے سے انتہا پسندی کے تمام ذرائع کا دروازہ بند کیا جائے۔ روزے کے معاملے میں چونکہ یہ قدیم مذاہب کے اندر بھی رہا ہے، اور ان مذاہب کے جو راہب قسم کے لوگ تھے انہوں نے اس میں بڑی انتہا پسندی پیدا کی، تحریفات ہوئی اس کی وجہ سے۔ جی، تو یہ جو انتہا پسندی ہے، تعمق ہے، زیادہ گہرائی میں چلے جانا ہے، یہ قانونی نظام سے متصادم ہے۔ قانون وہ ہونا چاہیے جو آسان ہو اور لوگ آسانی سے اسے کر سکیں، کسی زیادہ اس کے اندر ایسا تغیر و تبدل جو عام لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے، صرف خاص ہی کر سکتے ہوں، تو وہ اپنی خاص رائے کو عوام پر مسلط نہ کریں۔ جو پبلک عام عوام کی ضرورت ہے اس کے مطابق ایک خاص حد تک وہ قانون نافذ العمل ہونا چاہیے۔ ایک تو شرائط کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ انتہا پسندی کے جتنے بھی دروازے پیدا ہوں ان کو بند کیا جائے، اور وَرَدُّ مَا أَحْدَثَهُ فِيهِ الْمُتَعَمِّقُونَ، اور جو انتہائی تعمق اور انتہا پسندی پیدا کرنے والے کسی آدمی نے کوئی بھی نئی بات اس میں داخل کی ہے
تو شریعت محمدیہ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کو رد کیا جائے، اس کو الگ کر دیا جائے۔ فإن هذه الطاعة، شاہ صاحب کہتے ہیں یہ روزے کی عبادت ایسی عبادت ہے جو یہودیوں، عیسائیوں اور خود عرب کے جو عبادت گزار رہے ہیں، متحنسی العرب، یا دنیا بھر کے تمام مذاہب میں روزہ ایک مشترکہ عبادت رہی ہے، اس کو بہت بڑی عبادت سمجھا جاتا رہا ہے۔ اور جب انتہا پسندوں نے یہ دیکھا کہ روزے کی اصل بنیاد اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے، نفس کی خواہشات کو دبانا ہے، تو اس طرح کے راہبوں نے اس میں انتہا پسندی پیدا کر دی، تعمق پیدا کر دیا، اور وابتدعوا اشیاء، اس میں کچھ چیزیں داخل کر دیں اپنی طرف سے، اور وہ ایسی چیزیں تھیں کہ جن کے ذریعے سے نفس پر قہر جو نازل کیا جائے وہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ وفی ذلک تحریف دین اللہ، اور ایسی صورت میں انہوں نے اللہ کے دین میں بڑی ہی تحریف کی، تبدیلیاں کر دی۔ تو قانون کو جتنا اللہ نے حکم دیا ہے اس میں تبدیلی پیدا کرنا یہ قطعی غلط بات ہے۔ تو شریعت کے دو بنیادی مقاصد ہیں کہ جو چیزیں نئی داخل ہو چکی ہیں ان کا رد کیا جائے، اور آئندہ کے لیے کوئی نئی بات داخل کرنے کی انتہا پسندوں کو کوئی گنجائش ہی نہ رہے۔ یہ علمی قاعدہ اور ضابطہ ہے۔ باقی رہی یہاں یہ بات کہ روزے میں جو انتہا پسندوں نے کام کیے ہیں وہ یا اما بزیادت الکمی او الکیفی، یا تو انہوں نے روزے جتنے فرض تھے ان میں تعداد بڑھا دی کہ جی 30 روزوں سے مثلاً قہر نفس نہیں ہو رہا تو اس کو بڑھا دو، جیسا کہ بعض مذاہب کے اندر 40 روزے بنا دیے انہوں نے، جی 40 روزے رکھ رہے ہیں۔ اول کیفی، یا انہوں نے تحریف کی ہے اس کی کیفیت میں، اوقات کے اندر، جی اب 40-50 روزے تو ہیں لیکن اس کے لیے وقت تھوڑا کر دیا، یہ تحریف پیدا کر دی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قانون سازی کی تو جو تعداد اور مقدار میں کمیت میں اضافہ تھا اس کے حوالے سے تو یہ حدیث فرمائی، قولہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی رمضان سے پہلے 1 دن یا 2 دن روزہ نہ رکھے، لا یتقدمن، آگے نہ بڑھے تم میں سے کوئی آدمی کہ رمضان سے پہلے والا یعنی شعبان کا آخری دن جو ہے وہ روزہ رکھے یا 2 دن روزہ رکھے۔ ہر آدمی کو، کسی کو یہ اجازت نہیں ہے، الا، ہاں مگر وہ آدمی جو پہلے ہی پورا شعبان روزہ رکھتا چلا آ رہا ہے، نفلی روزے پہلے سے رکھتا آ رہا ہے، تو پھر آخری 2 روزے بھی اگر وہ رکھ لے تو چلو وہ تو روٹین اس کا چلا آ رہا ہے اس لیے اس نے آگے روزہ رکھ لیا۔ تو فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمِ، صرف اس کو اجازت ہے کہ وہ اس دن کا روزہ رکھ سکتا ہے، ورنہ تو شعبان کی جو آخری تاریخ ہے اس میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، یوم الفطر یعنی چاند نظر آ جائے 1 شوال کا تو اس دن عید کا دن ہے اور اس عید کے دن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شک کا روزہ رکھنے سے بھی منع فرمایا کہ پتہ نہیں یہ دن جو ہے رمضان ہے یا شعبان ہے، شک ہے نا، چاند واقعی طور پر قطعی طور پر نظر نہیں آیا، شک پیدا ہو گیا، تو یوم الشک کا روزہ رکھنا بھی ممنوع قرار پایا۔ حضرت عمار کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام الیوم الذی یشک فیہ، وہ دن کہ جس کو شک ہے، جس کے بارے میں یشک فیہ، فقد عصا ابا القاسم، اس نے کیا ہے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔
وذالک، شاہ صاحب کہتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ لأنہ لیس بین ھذہ و بین رمضان فصل، یہ جو شعبان کا آخری دن کا روزہ رکھنا، اس میں اور رمضان میں دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ فلعلہ، اس بنیاد پر کوئی آدمی یہ کر سکتا ہے متعمقون میں سے کہ اس کو بھی ساتھ شامل کر کے اس کو بھی سنت قرار دے دے۔ اب ہوگا یہ کہ پہلے والے لوگ تو صرف سنت کے نفل کے طور پر روزہ رکھیں گے، لیکن بعد والے کہیں گے کہ ابا جان یا رہنما اور لیڈر جو ہیں وہ اس دن کا بھی روزہ رکھتے تھے، تو وہ کہیں گے یہ بھی فرض ہو گیا جی۔ تو کچھ تو اللہ کے فرض کیے ہوئے ہیں رمضان، اور کچھ جو ہے نا وہ کسی سنت اور نفلوں والے متعمق یا انتہا پسند کے پیدا کیے ہوئے ہیں، تو اس کی بنیاد پر لوگ اس کو آہستہ آہستہ رمضان کا ہی دن نہ شمار کرنے لگے کہ روزہ یہاں 28 شعبان سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تحریف پیدا کرنا ہے، قانون کے اندر اپنی طرف سے تغیر پیدا کرنا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فَيُدْرِكُهُ مِنْهُمْ الطَّبْقَةُ الْأُخْرَى، جو دوسرا طبقہ ہے وہ ان سے لے گا، اور وَهَلُمَّ جَرًّا يَكُونُ تَحْرِيفًا، ایسے سلسلہ چلے گا تو دادے سے پوتا، پڑپوتا، سکڑپوتا، آگے چلتے چلتے وہ قانونی سرے سے کیا ہے غتربود ہو جائے گا۔ اور شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ انتہا پسندی کی بھی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں، یہ انتہا پسندی کوئی ایک دن میں پیدا نہیں ہو جاتی۔ انتہا پسندی کی تعمق کی اصل بنیاد یہ ہے کہ جہاں احتیاط کرنے کا مقام ہو وہاں اس احتیاط کو اپنے اوپر لازم سمجھ لیا جائے۔ شروع میں تو وہ صرف احتیاط ہی ہوتی ہے، پھر ہوتے ہوتے وہ احتیاط کیا ہے اپنے اوپر، وہ نہیں تو آنے والی نسل اسے سمجھنے لگ جاتی ہے، تو اسی سے انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے۔ اور شک کا جو روزہ ہے وہ بھی اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس میں بھی احتیاط کی بات کیا نا کہ جی شک تھا پتہ نہیں چاند ہوا یا نہیں، تو انہوں نے کہا چلو جی میں تو روزہ رکھ لیتا ہوں، تو یہ بھی احتیاط کی بات ہے۔ اور احتیاط بڑھتے 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 وہ شک کا روزہ بھی کیا ہو جائے گا، لازمی ہو جائے گا۔ اسی طرح کیفیت کے اعتبار سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ رمضان کے مہینے کا جو دورانیہ مقرر کر دیا گیا ہے، طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اس میں جو وقت کا اضافہ یا کمی دونوں چیزیں جائز نہیں ہیں، اور انتہا پسند زیادتی کرتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں۔ تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن الوصال، مسلسل روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ وصال کہتے ہیں کہ 2 روزوں یا زیادہ روزوں کے درمیان سحری نہ کی جائے، نہ افطاری کی جائے، بس روزہ مکمل ہوا یعنی گویا کہ 3 دن کا 4 دن کا جتنی کسی میں طاقت ہے اتنا فاقہ کر رہے ہیں، اس کو وصال کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آگے روایت آ رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے وصال کا روزہ۔ تو آگے شاہ صاحب نے بتلایا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ امت کو تو منع کیا ہے کہ وہ وصال کا روزہ نہیں رکھ سکتے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھ کر بعض صحابہ نے جب یہ وصال کا روزہ رکھنا شروع کیا تو حضور نے بلا کر ان کو روک دیا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی تو رکھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں تو رات اس حالت میں گزارتا ہوں کہ مجھے کھلا بھی دیا جاتا ہے اور پلا بھی دیا جاتا ہے، میرے پاس تو روحانی غذائیں تو پیٹ بھر جاتا ہے، اس لیے مجھے صبح کو ضرورت ہی نہیں ہوتی سحری کھانے کی۔ تم میری طرح نہیں ہو، اس معاملے میں تم میری طرح نہیں ہو، ہاں جی یہ میرا معاملہ ہے خاص میرے ساتھ بس۔ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی لوگوں کو منع کر دیا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انتہا پسندی کا دروازہ روکنے کے لیے سحری کھانے کی خوب رغبت دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری اچھی طرح ڈٹ کر کھانی چاہیے جی،
بھوکا پیٹ نہ ہو، کیونکہ یہاں بھی انتہا پسندی وصال کا روزہ تو نہ رکھیں گے، بس تھوڑا سا ایک لقمہ لے لیا، ہاں جی، تو کھانے میں خرابی پیدا ہوگی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والامر بتاخیرہ حکم دیا کہ سحری بالکل آخری وقت میں کھانی چاہیے، جی، گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے ہی کھا کے بیٹھا رہے تو پھر دوبارہ بھوک لگ سکتی ہے اور کمزوری واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے سحری کے آخری وقت میں کہ جس میں آدمی تسلی سے کھانا کھا کر فارغ ہو جائے اور آگے نماز کا روزہ شروع ہو جائے۔ وتقدیم الفطری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ افطاری جلدی کیا کرو، آگے حدیثیں آ رہی ہیں یہ۔ تو یہ تمام باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، کل ذالک تشدد وتعمق من صنع الجاہلیہ، یہ سب کے سب تشدد اور انتہا پسندی اور تعمق کی باتیں تھیں جو جاہلیت کے زمانے میں پیدا ہو چکی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون سازی کرتے وقت ہاں جی ان تمام چیزوں پر پابندی لگا دی کہ تاکہ یہ تشدد اور تعمق شریعت کے اندر پیدا نہ ہو۔ چوتھی حدیث لائے ہیں اور اس میں 2 حدیثوں میں بظاہر ٹکراؤ ہے، شاہ صاحب اس ٹکراؤ کو حل کرتے ہیں۔ ولا اختلاف بین قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں اور آگے جو دوسری حدیث آ رہی ہے ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پہلی حدیث تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب شعبان کے مہینے کی 15 تاریخ ہو جائے تو پھر اس کے بعد آخری 15 دن روزے مت رکھو، خوب کھاؤ تاکہ رمضان کا جب مہینہ شروع ہو تو تمہارے اندر توانائی موجود ہو۔ یہ نہ ہو کہ پہلے ہی بھوکا تھا، کمزور تھا، تو اگلا مہینہ پورا گزر گیا تو پھر بڑی ہاں جی جسم کے اندر ٹوٹ پھوٹ بہت ہوتی ہے۔ اسی طرح حدیث ام سلمہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ما رأیت النبی یصوم الشہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی میں نے 2 مہینے مسلسل روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے رمضان اور شعبان کے، کہ آپ پورا شعبان روزہ رکھتے تھے اور پورا رمضان روزہ رکھتے تھے۔ اب اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلسل یعنی 15 شعبان کے بعد بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ مت رکھو، فلا تصوموا، لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات خود اپنی ذات کے لیے ایسا کام کرتے تھے کہ ما لا یأمر بہ القوم، کہ قوم کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ آپ کا خود اپنا عمل تو آپ کی خصوصیت ہے، آپ میں چونکہ 40 مردوں کی طاقت تھی تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈبل روزے بھی رکھ لیں تو آپ کی صحت پر جسم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور ایک بیچارہ کمزور آدمی مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھ لے تو اس کا تو ہو گیا کام خراب۔ 2 مہینے کے روزے صرف اسی پر ہیں کہ جو رمضان کے مہینے میں رمضان توڑ کر بیوی سے تعلق قائم کرے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کی جنسی خواہشات اتنی زیادہ طاقتور ہیں کہ 1 مہینے سے کام نہیں ہوگا، اس کو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے شریعت میں، جی، کیونکہ اس کے مطابق اس کا علاج ہے نا۔ تو عام آدمیوں کو جو کہا گیا ہے وہ تو یہ کہ ان کے لیے ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے کہ وہ 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھیں۔ پھر بات یہ بھی ہے کہ وہ اکثر ذالک ما ہوا من باب سد الذرائع، اس طرح کی جتنی بھی احادیث ہیں اس سے مقصد تعمقات کے ذرائع کا دروازہ بند کرنا ہے، اور وضرب مظنات کلیہ، اور جو ایسے قاعدے اور ضابطے جن میں ضرر کا احتمال زیادہ ہے اس کو روکنا ہے، نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے کہ فإنہ صلی اللہ علیہ وسلم
خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ محفوظ ہیں اس بات سے کہ کسی چیز کا اپنے اصل محل کے علاوہ استعمال کریں۔ آپ سے تو افراط و تفریط کا ہونا ممکن نہیں، آپ کی ذات میں ایسا توازن پایا جاتا ہے کہ آپ اپنی طبیعت کے مطابق وہ کام اعتدال اور توازن کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے حد مقرر کی ہے اس کے دائرے سے خود تجاوز نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے تمام وجود میں توازن اور اعتدال پایا جاتا ہے۔ او یجاوز الحد الذی امر به الی اضعاف المزاج و ملال الخاطر، کہ وہ حد جس کے نتیجے میں آدمی کے مزاج میں کمزوری ہو جائے یا دل میں اس کے اکتاہٹ پیدا ہو جائے۔ مسلسل روزے رکھنا 1 مہینے سے زائد یہ انسانی مزاج کو چڑچڑا بنا دیتا ہے، بلکہ کمزور طبیعتیں تو رمضان کے آخری دنوں میں کیا ہے ویسے ہی چڑچڑی ہو جاتی ہیں، غذا جو پوری جسم میں نہیں گئی بھی ہوتی۔ اسی طریقے سے دل میں اکتاہٹ اور ملال پیدا ہوتا ہے، کمزوری سے طرح طرح کے خیالات آتے ہیں۔ وَغَيْرُهُ لَيْسَ بِمَأْمُونٍ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور آدمی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اس طرح سے محفوظ ہو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہے۔ تو فَيَحْتَاجُونَ، تو لوگ اس بات کی ضرورت رکھتے ہیں کہ ان کے لیے قانون سازی کی جائے اور تعمقات کا انتہا پسندی کا دروازہ بند کیا جائے۔ وَلِذَالِكَ، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کیا کہ 4 بیویوں سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 9 بیویاں تھیں بیک وقت، اور حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت کے مطابق تو شروع میں حضور کو اس سے بھی زیادہ کی اجازت تھی۔ خود قرآن نے کہا ہے کہ اِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ، کہ ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی وہ عورت جس کا آپ مہر ادا کریں، حتیٰ کہ اگر کوئی عورت بغیر مہر کے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنا چاہے، ہبہ کرنا چاہے تو اس کو بھی اجازت ہے، ہاں آپ اگر چاہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 9 سے بھی اوپر کی اجازت تھی، اس لیے کہ انسانوں کو جو روکا گیا 4 سے زائد پر، تو وہ اس لیے ہے کہ تاکہ ظلم اور زیادتی نہ ہو، کسی کے حق میں کوتاہی نہ ہو سکے، عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ ہو، تو عدل قائم کرنے کی وجہ سے روکا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم نہیں کر سکتے، جتنی بھی شادیاں زیادہ سے زیادہ بھی کر لیں تو کسی عورت پر کوئی ظلم، اس کا حق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی آپ کی ذات گرامی سے نہیں ہو سکتی۔ 5ویں حدیث لائے ہیں۔ اب ہلال یا چاند بنیادی حیثیت رکھتا ہے، تو چاند کی ثبوت کے لیے کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون سازی فرما دی کہ ثم الہلال، پھر یہ رمضان کا چاند یا عید کا چاند ثابت ہو جاتا ہے ایک عدل و انصاف کرنے والے عادل مسلمان کی گواہی سے، ایک ہی ہو، او مستور، یا ایسا آدمی ہو کہ اس کا یہ نہیں پتا کہ یہ عادل ہے یا غیر عادل ہے، مستور ہے یعنی اس کے حال کا کوئی پتہ نہیں ہے، معلومات نہیں ہے اس کے بارے میں، لیکن ہے مسلمان، اور وہ یہ کہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو اس سے چاند ثابت ہو جائے گا۔ باقی تمام کاموں کے لیے تو 2 گواہ کم از کم ہے، لیکن رمضان اور عید کے جو چاند ہے اس کے لیے 1 گواہ بھی کافی ہے، خواہ وہ عادل مسلمان ہو یا مستور الحال مسلمان ہو۔ وقد سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کلتا الصورتین، ان دونوں صورتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اور اس کے لیے دلیل لائے ہیں شاہ صاحب۔ جاء اعرابی،
ایک دیہاتی حضور کے پاس آیا اور اس نے کہا فقال انی رأیت الہلال، میں نے آسمان پر چاند دیکھا ہے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا اتشہد اللہ الہ الا اللہ، کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں؟ اس نے کہا ہاں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ اتشہد ان محمدن رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں گواہی دیتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بلال اذن فی الناس ان یصوموا غدا، اے بلال اٹھو اور اعلان کر دو کہ کل رمضان کا پہلا روزہ ہوگا، اگلے دن روزہ ہوگا۔ اب یہ آدمی راوی جو ہے، روایت کرنے والا دیہاتی، یہ مستور الحال ہے، پتہ نہیں عادل ہے غیر عادل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کی ایک آدمی کی گواہی پر فیصلہ فرما دیا کہ رمضان ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر دی گئی، یا خبر دی انہوں نے کہ انہ رآہ، کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے، تو انہوں نے روزہ رکھ لیا۔ اب ابن عمر عادل ہیں، عبداللہ ابن عمر حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں، اور ایک مستور الحال، دونوں کی گواہی یہاں شاہ صاحب نے بیان کر دی۔ تو ایک آدمی کی گواہی بھی معتبر ہے۔ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جن امور کا تعلق ملت کی تنظیم و تنسیق کے ساتھ ہے تو اس میں یہی حکم ہے کہ پبلک میں سے ایک آدمی بھی اگر وہ کام ثابت کر دے تو پوری قوم کے لیے ہوگا۔ جیسے مثلاً ایک دوسری روایت میں، یہاں شاہ صاحب نے تو نہیں بیان کیا لیکن قانون اور ضابطہ ہے کہ اگر حالت جنگ ہو اور کوئی کافر امان طلب کرے، مجھے امن دیا جائے، تو ایک مسلمان بھی اگر اسے امن دے دے تو باقی سب پر لاگو ہوگا کہ وہ اس کا تحفظ کریں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی باقی قوم سے تو آپ نے ووٹ لیا نہیں ہے، اکیلے تم نے کیسے امن دے دیا، کیونکہ اس کا تعلق ملت کے عمومی اور عوامی موضوعات کے ساتھ ہے، تو وہاں ایک آدمی کی بھی گواہی معتبر ہوگی۔ فَإِنَّهُ يُشْبِهُ الرِّوَایَہ، کیونکہ یہ جو بات ہے یہ روایت کے مطابق ہے، اور راوی کے اندر ایک آدمی کی خبر واحد جو ہے وہ اس کے ذریعے سے معاملات حل کیے جاتے ہیں۔ شریعت کی اکثر حدیثیں جو ہیں وہ خبر واحد ہیں، ظن غالب۔ چھٹی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھایا کرو، فَإِنَّ فِي السُّحُورِ برکت، سحری کھایا کرو کہ اس لیے کہ سحری کھانے میں بڑی برکت ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ فیہ برکتان، دو طرح کی برکتیں ہیں۔ ایک برکت کا تعلق تو بدن کی اصلاح کے ساتھ ہے کہ اگر سحری اچھی طریقے سے کھائی جائے تو جسم کیا ہے، سارا دن تک بھوک اس نے پیاس برداشت کرنی ہے تو جسم ٹھیک رہے گا، اس میں کمزوری پیدا نہیں ہوگی، تھکے گا نہیں اور نہ کمزوری آئے گی۔ اس لیے کہ رکنا کھانے پینے سے ایک پورا دن ایسا نصاب ہے کہ اس کو دگنا تگنا نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی گھنٹوں منٹوں کا اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا دن ہو رمضان کا، بڑا یا چھوٹا، وہ اپنے موسم کے اعتبار سے انسانی جسم کے لیے ایک طے شدہ قدرتی نصاب ہے۔ سردیوں کے دن اگر چھوٹے ہیں تو اتنا، کیونکہ سردیوں میں بھوک زیادہ لگتی ہے، اور گرمیوں بڑے لمبے دن ہیں تو وہاں لمبا بھی ہو تو تب بھی وہ نصاب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، دوسری برکت یہ ہے کہ اس کا تعلق ملت کے نظم و نسق اور اس کے سسٹم قائم کرنے سے ہے، اور ملت کا نظم و نسق میں انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے، تعمق نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی تحریف کو دخل اندازی ہونی چاہیے، یا اس میں کسی قسم کا کوئی طے شدہ نظام میں تغیر و تبدل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو قانون، جو ضابطہ، جو ہدایت دی جا چکی ہے اسی کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔
7ویں حدیث لائے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اس وقت تک خیر کی حالت میں رہیں گے جب تک روزے کا افطار جلد سے جلد کریں گے۔ ما عجل الفطر، روزہ جلدی افطار کریں گے اس وقت تک وہ ٹھیک رہیں گے، اور اگر انتہا پسندی پیدا کر کے اس کے اندر تاخیر کرنا شروع کر دی افطاری میں احتیاط کے نام پر، تو یہ خیر کی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور یہودیوں اور عیسائیوں کے روزے میں فرق جو ہے وہ سحری کھانے سے ہوتا ہے۔ یہودیوں یہ کرتے تھے کہ رات کو افطاری کے وقت ہی خوب ٹکا کے کھا لیتے تھے، اور پھر صبح سحری میں کھایا نہ کھایا تھوڑا بہت کھا لیا بس۔ تو یہ انہوں نے تحریف پیدا کی ہوئی تھی، تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت محمدیہ جو ہے وہ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے وہ سحری کھاتی ہے، اور فرمایا کہ افطاری بے شک تھوڑی کرو کیونکہ رات کو تراویح بھی تو پڑھنی ہوتی ہے نا، لیکن سحری جو ہے خوب اچھے طریقے سے کرو، کیونکہ 2 فرض پڑھ کے جا کے لیٹنا ہی آرام ہی کرنا ہے، اگر ساری رات جاگتا رہا تو۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب عبادی الیہ اعجلہم فطرا، اللہ پاک کا ارشاد ہے میرے قریب میرے بندوں میں سب سے بہترین بندہ وہ ہے جس سے میں محبت رکھتا ہوں، وہ یہ کہ جو جلدی افطاری کرے، جیسے ہی سورج غروب ہو جائے ٹکیا غائب ہو جائے تو احتیاط کے چکر میں مت پڑے اور روزہ افطار کر لے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس میں اشارہ ہے اس مسئلے کی طرف کہ تحریف کی ہوئی تھی اہل کتاب نے کہ افطاری دیر سے کرتے تھے احتیاط کے نام پر، اور احتیاط کے نام پر سحری جلدی کر لیتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کر کے انہوں نے جو ملت کے نظم و نسق میں تحریف پیدا کی ہوئی تھی اس کو رد کر دیا۔ 8ویں حدیث لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل صوم وصال رکھنے سے منع فرمایا ہے، تو حضور سے کہا گیا کہ انک تواصل، آپ بھی تو مسلسل روزے رکھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری طرح کا ہو، میرے برابر تم میں سے کون ہے جو مسلسل روزے رکھ سکے؟ انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، میں رات کو جب سوتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے اور مجھے پلا بھی دیتا ہے، دونوں چیزیں مجھے سونے کے دوران ہی کیا ہے جو انعامات الہیہ ہیں یا ملکیت کے تقاضے ہیں، ہاں جی نورانیت ہے، وہ مجھے مل جاتی ہے تو میرا جسم کو ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اقول، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ روزہ وصال سے جو حضور نے منع فرمایا اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ یصل الی حد الاجحاف، مسلسل روزے رکھنے کے نتیجے میں انسان کی جڑ کٹ جاتی ہے، نسل بگڑ جاتی ہے، خرابی پیدا ہوتی ہے، تو اس روزہ کے روکنے سے اس کو روکا گیا ہے کہ یہ روزہ اس حد تک نہ پہنچے کہ انسانی جسم کی جڑ ہی کٹ جائے۔ اور دوسرا یہ کہ ملت میں اجتماعی نظام میں تحریف پیدا نہیں ہونی چاہیے، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشارہ کر دیا اجحاف کی طرف کہ انسانی جسم کی جو جسمانی طاقت ہے وہ سرے سے ختم نہیں ہو جانی چاہیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے رات کو کھلا دیا جاتا ہے تو مؤیدۃ بقوۃ ملکیۃ نوریۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تائید ملتی تھی، عالم ملکوت کے نور کی طاقت اور قوت مل جاتی تھی، اس لیے آپ محفوظ رہتے تھے، لیکن دوسرا آدمی ایسا نہیں ہو سکتا۔ 9ویں نمبر پر 2 مختلف حدیثیں لائے ہیں جن میں بظاہر اختلاف ہے، لیکن شاہ صاحب نے اس اختلاف کو حل کیا ہے اور فرمایا لا اختلاف بین قولہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یجمع الصیام قبل الفجر
فلا صیام لہو، جس نے فجر سے پہلے روزے کو جمع نہیں کیا، احتیاط نہیں کی، یعنی وقت ہونے کے بعد طلوع فجر کے بعد بھی کھاتا رہا تو اس کا روزہ نہیں ہوا، فلا صیام لہو۔ اور اس حدیث میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حین لم یجد طعاما، یعنی فجر سے پہلے جس نے نیت نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں ہے، اور کھانا پینا بھی بند نہیں کیا تو روزہ نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات فرماتی ہیں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں کوئی کھانا نہیں ہوتا تھا تو عام طور پر 9-10 بجے گھر آتے تھے، تو اس وقت پوچھتے تھے بھی گھر میں کھانے کو کوئی چیز ہے، اور اگر فرمایا جاتا کہ نہیں ہے کوئی گھر میں کھانے کو تو آپ فرما لیتے تھے کہ انی اذن صائم، تو میں پھر روزے دار ہوں، روزے کی نیت کر لیتے تھے 10 بجے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ان میں دونوں میں کوئی اختلاف کی بات اس لیے نہیں ہے کہ پہلے کا تعلق رمضان کے روزے سے ہے، فرض روزے سے ہے کہ فرض روزہ وہی ہوگا، اور دوسرے کا تعلق نفلی روزے سے ہے، یا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے فلا صیام لہو کہا ہے تو کامل روزہ نہیں ہے، یہ ارشاد بات ہے۔ اس لیے امام اعظم امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے کے لیے تو چونکہ رات سے نیت کی جاتی ہے، اس لیے رمضان جب شروع ہو گیا اور مجموعی رمضان کی نیت کر لی تو پھر تو روزہ کی نیت ہو سکتی ہے، جس وقت بھی کرے، نیت تو ہوئی ہے نا۔ البتہ نفلی روزے میں آپ کو پہلے سے نیت کرنی پڑتی ہے۔ 10ویں حدیث لائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سمع النداء احدکم، جب تم میں سے کوئی آدمی اذان کی آواز سنے رمضان میں صبح کے وقت، اور کھانے پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو، کھا رہا تھا آخر میں تھوڑا بہت رہ گیا اور ادھر سے اذان سن لی، تو فلا یضع حتی یقضی حاجتہ منہ، تو برتن نہ رکھے یہاں تک کہ جلدی جلدی اپنی ضرورت جو ہے نا وہ پوری کر لے۔ ایک روایت میں یہ بات فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ اذان نہیں ہے جو سحری کے بند کرنے والی ہے، یہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھیں، ایک اذان بلال کی تھی اور ایک اذان عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ چونکہ ان کی آواز بڑی تیز تھی اور گونجدار تھی، دور تک پہنچتی تھی، کہ آپ اذان دیا کریں گے کہ سحری کا وقت، کھانے کا وقت شروع ہو گیا ہے، وہ گویا کہ اس سحری سے کوئی گھنٹہ، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے گھنٹہ پہلے تقریباً، اس کو تہجد کی اذان بھی کہتے ہیں، سحری کی اذان بھی کہتے ہیں۔ آج کل جو یہ گھنٹہ پہلے اذان دیتے ہیں تہجد کے لیے، اس کا ثبوت اسی سے لیتے ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس اذان سے۔ لیکن یہ رمضان میں تو ہوتی تھی، غیر رمضان میں اشتباہ پیدا ہونے کا معاملہ ہے، کیونکہ بعض لوگ جو عورتیں خاص طور پر اس اذان کو سن کر یہ سمجھتی ہیں کہ شاید فجر کا وقت ہو گیا اور وہ فجر کی نماز پڑھ کے سو جاتی ہیں، حالانکہ وہ ابھی تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے بات کی۔ اس سلسلے میں جو موقف امام اعظم امام ابو حنیفہ کا ہے وہ درست ہے۔ اس اذان سے مراد ندائے خاص ہے، اور شاہ صاحب کہتے ہیں میری مراد اس سے بلال کی اذان ہے۔ اور یہ جو حدیث جس میں کہا گیا ہے کہ برتن ہاتھ میں ہو تو اس کو، تو یہ حدیث مختصر حدیث ہے اس حدیث کی جس میں حضور نے فرمایا تھا ان بلالا ینادی بلیل، کہ بلال جو ہے وہ رات کو اذان دیتے ہیں، اس لیے فکلوا واشربوا، بلال کی اذان پر جو ہے وہ کھاؤ پیو، کھانا پینا بند مت کرو۔ 11ویں حدیث لائے ہیں کہ اذا افطر احدکم، جب تم میں سے کوئی آدمی روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنہ برکت، اس میں برکت ہے۔ فإن لم یجد، اور اگر کھجور بالفرض نہ ہو کسی گھر میں
تو ٹھیک ہے، پانی پی کر بھی افطار کیا جا سکتا ہے۔ فَإِنَّهُ طَهُورٌ، کہ پانی پاک ہے اور جسم کو بھی اندر سے پاک کرتا ہے۔ شاہ صاحب اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ جو مٹھاس ہے طبیعت کو پسند ہے، خاص طور پر روزہ رکھا ہوا ہو، لا سیما بعد الجوع، بھوک کے بعد میٹھے کا استعمال جو ہے وہ انسان کی طبیعت تقاضا کرتی ہے۔ اور وَيُحِبُّهُ الْكَبِدُ، اور جگر کو بھی بہت پسند ہے، اس کو چاہیے مٹھاس، اور سارا دن کا بھوکا ہے جگر، تو اس کے لیے کھجور جو ہے مفید ہے۔ وَالْعَرَبُ يَمِيلُ طَبْعُهُمْ إِلَى التَّمْرِ، اور عربی لوگ جو ہیں وہ تو طبعی طور پر کھجور کے طرف میلان رکھتے ہیں۔ اور وَلِلْمَيْلِ فِي مِثْلِهِ أَثْرٌ، اور جن چیزوں کی طرف میلان ہوتا ہے تو اس کا اثر بھی ظاہر ہوتا ہے، اور اس کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ جن عوام سے براہ راست حضور مخاطب تھے ان کے ہاں میٹھا تھا ہی یہ، تو اس حوالے سے حضور نے فرمایا کہ کھجور کا استعمال کیا جائے۔ فلا جرم، کوئی شک کی بات نہیں، کوئی حرج نہیں کہ بدن کی مناسبت سے کھجور کا یہ استعمال بہت مفید ہے، اور یہ بھی ایک طرح کی برکت ہے۔ 12ویں حدیث لائے ہیں کہ جس آدمی نے من فطر صائما او جہز غازیا فلہ مثل اجرہ، جس نے کسی روزے دار کو روزہ کھلوایا یا کسی غازی کے لیے، جنگ لڑنے والے کے لیے سامان آلات ضرب و حرب لے کر دیا، اس کو گھوڑا بوڑا سواری، تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو یا اس غازی کو اور مجاہد کو۔ اقول، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ من فطر صائما، یہ جو روزہ کھلوانے والا معاملہ ہے وہ اس لیے ہے کہ گویا کہ اس نے روزے دار کی تعظیم کی ہے، اور روزہ رکھنے والا مستحق ہے تعظیم کا، تو فإن ذلک صدقہ، تو یہ صدقہ بھی بن گیا اور روزے کے لیے کیا ہے، تعظیم بھی بن گئی۔ اور ایسے ہی جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں ان کے لیے صلہ رحمی بھی ہے، اس کے ساتھ آپ خدمت اس کی کرتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں اس روزے کی جو صورت اس روزے دار کے لیے بنی تھی، آپ نے روزہ کھلوایا تو اس کی صورت اس کے بھی نامہ اعمال میں لکھ دی گئی۔ کانا متضمنا لمعنى الصوم من وجوہ، اس کے مطابق اس کو بدلہ دیا گیا۔ یہی حال غازی کا ہے کہ اس کے لیے جب آپ نے سواری دی اور سواری اور آلات ضرب و حرب سے جا کے جنگ لڑے گا تو گویا کہ آپ کا بھی اس میں حصہ ہے۔ 13ویں حدیث لائے ہیں کہ افطار کے کچھ اذکار بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، جن میں سے ایک یہ دعا ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہ ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی، کہ پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی، پیاس سے خشک تھی، اور اجر بھی ثابت ہو گیا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو اس روزے کا اجر بھی ضرور مجھے ملے گا، یہ دعا فرماتے تھے۔ وفیہ، اور اس دعا میں اللہ کا شکر بیان کرنا ہے ان حالات میں جس کو انسان اپنی طبیعت اور اپنی عقل سے سر انجام دے رہا ہے، شکر ادا کر رہا ہے۔ دوسری دعا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ یاد رکھو یہ جو حضور سے جو مروی دعا ہے روزے کی وہ صرف اتنی ہی ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ درمیان میں یہ جو اضافہ ہے نا وبک آمنت، یہ اپنی طرف سے بعد میں اضافہ ہے، حدیث میں بہرحال نہیں ہے۔ وفی تاکید الاخلاص فی العمل، اس میں گویا کہ عمل میں اخلاص کی تاکید پائی گئی اور نعمت پر شکر ادا کیا گیا۔ 14ویں حدیث لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یصوم احدکم یوم الجمعہ، کوئی آدمی تم میں سے جمعے کے دن کا روزہ مت رکھے، سوائے اس کے
کہ اگر اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن بعد اس نے روزہ رکھنا ہو پھر روز جمعے کا روزہ رکھ سکتا ہے، اکیلا صرف جمعے کا روزہ نہ رکھے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی جو رات ہے، جو جمعرات کے بعد آتی ہے، شب جمعہ جسے کہتے ہیں، اس کو اپنے قیام کے لیے مخصوص نہ کیا جائے۔ لا تختصوا لیلۃ الجمعہ، کہ تہجد پڑھنے کے لیے، نفلیں پڑھنے کے لیے شب جمعہ کو خاص کر لو۔ نفلیں پڑھنی کسی دن بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونا تو پڑھ لو۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس میں دو پہلو سے اس کا ایک راز ہے۔ ایک راز تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انتہا پسندی اور تعمق کا دروازہ بند کیا گیا، اس لیے کہ شارع علیہ السلام لما خصہ بطاعات، جب آپ نے طاعات میں سے روزے کو خاص کر کے بیان کیا ہے اور اس کی فضیلت بیان کی ہے کہ روزے کے یہ فضائل ہیں، تو یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ انتہا پسند اس میں اپنی طرف سے فضیلتیں داخل کر کے اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کریں۔ تو جمعے کی جو فضیلتیں آئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، تو ان کو کیا ہے بنیاد بنا کر اس دن روزہ رکھنا بھی اپنی طرف سے کیا ہے ایک نیا ثواب بنا لیا جائے۔ تو یہ اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ تو اس طرح وہ اس دن کا روزہ بھی آہستہ آہستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرض کیا ہوا روزہ بنا لیا جائے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں۔ دوسرا راز یہ ہے کہ تحقیق معنی العید، جمعے کے دن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہماری عید ہے، جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے بارے میں فرمایا ہے، ایسے اس دن کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ عید ہے۔ اور عید کا دن وہ ہوتا ہے کہ جس میں آدمی سے خوشی، بشاشت اور لذات آدمی پورے طریقے سے استعمال میں لائے۔ تو اگر اس دن روزہ رکھا ہوا ہے تو اس کو لذتیں تو کیا حاصل ہونی تھی، بھوکا پیٹ اور بھوکا پیاسے پھر رہا ہے۔ اور وہ فی جعلہ عیداً، روزے کو عید بنایا اس لیے کہ ان یتصور عندہم انہا من الاجتماعات، کہ اس میں یہ تصور کیا گیا کہ عید کا دن وہ ہوتا ہے جہاں اجتماعات ہوں، جس میں لوگ اپنی طبیعت کے مطابق شریک ہوں، ان پر کسی قسم کا کوئی جبر نہ ہو، تو وہ عید کا دن ہوتا ہے۔ اگر وہاں جبر بنا کر روزہ فرض کر دیا جائے یا لازمی سمجھ لیا جائے تو پھر وہ عید تو عید نہ رہی نا، بھوکے پیاسے کو عید ہوتی ہے، کھا پی کر عید ہوتی ہے جی۔ اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص روزہ، بلکہ کسی ایک دن کو بھی مخصوص کر کے روزہ رکھنے کو لازمی قرار دے لینا، یہ بھی انتہا پسندی ہے۔ کبھی کسی دن، جس دن بھی چاہے آدمی رکھ لے۔ 15ویں حدیث لائے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 دنوں میں کوئی روزہ نہیں رکھا جا سکتا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق جو ہے جی، جو 5 دن ذی الحج کے ہیں، وہ ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں، عبادت کے دن ہیں۔ امام مسلم یہ روایت لائے ہیں۔ اقول، میں کہتا ہوں کہ اس میں گویا کہ عید کا معنی پایا گیا، اور جب عید کا معنی تشریق والے جو دن ہے نا ان میں، اور وَقَبْحُ عِنَانِهِمْ عَنِ التَّنَسُّكِ الْيَابِسِ، اور ان کو روکنا ہے خوش قسم کی عبادت سے، کہ اگر ان تشریق کے دنوں میں روزہ رکھے تو گویا کہ عبادت خشکی پر مشتمل ہے نا۔ ایک تو ویسے بھی ایام تشریق میں خاص طور پر جو حاجی ہیں وہ مختلف مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں تو کافی مشقت والا کام ہوگا، روزہ رکھیں گے تو کیسے پورا کریں گے؟ لمبا سفر، عرفات جانا، مزدلفہ آنا، پھر منی آنا جی، پھر طواف کرنا، کنکریاں مارنا، بڑے کام ہوتے ہیں۔
اور جو دین میں تعمق وغیرہ ہے اس کو روکنا ہے۔ 16ویں حدیث لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عورت کے لیے روزہ رکھنا حلال نہیں ہے اس صورت میں جب اس کا خامند گھر میں ہو، سوائے اس کی اجازت کے۔ خامند اجازت دے تو نفلی روزہ، فرض روزے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، وہ تو اللہ کی طرف سے فریضہ ہے۔ نفل روزہ کوئی عورت اس وقت تک نہیں رکھ سکتی جب تک کہ اس کا خامند اس کو اجازت نہ دے۔ شاہ صاحب فرماتے اقول، میں کہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کا روزہ رکھنا مرد کے بعض حقوق کو فوت کرنے کا باعث بنے گا، اور اس کے نتیجے میں اس عورت کی بشاشت اور اس کی جو پر لطف حالت ہے وہ نہیں ہوگی، چڑچڑی ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ مرد کی اجازت کے بغیر وہ روزہ رکھے، نفلی روزہ۔ اس لیے کیا ہے، منع کر دیا۔ 17ویں حدیث لائے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں ہیں، ان میں بظاہر اختلاف نظر آتا ہے، لیکن شاہ صاحب نے اسے بھی حل کیا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اور اس کے مقابلے میں دوسری حدیث میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ الصائم المتطوع امیر نفسہ، نفل روزہ رکھنے والا اپنے نفس کا امیر اور حکمران ہے، ان شاء صام و ان شاء افطر، چاہے تو وہ روزہ رکھے اور اگر چاہتا ہے تو افطار کر دے۔ اور ایک دوسری حدیث بھی آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا تھا، نفلی روزہ تھے دونوں نے رکھے ہوئے، تو فرمایا اس کو توڑا، کوئی مہمان آ گیا تو اس کی وجہ سے، تو حضور نے فرمایا کہ اقضیا یومن آخر مکانہ، تم روزہ قضا کرنا جی اس کی جگہ پر 2 روزے، یعنی اگلا دن دونوں کی دونوں روزے رکھنا، نفلی روزہ اگر توڑا ہے تو اس کی قضا کرنا۔ اذ یمکن، اس لیے کہ ممکن ہے، دونوں کا معنی الگ الگ، ان یکون المعنی ان شاء افطر مع التزام القضاء، کہ امیر نفس ہے نفلی روزہ رکھنے والا کہ چاہے روزہ رکھے یا افطار کرے، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر افطار کرے تو پھر قضا بھی کرے بعد میں، یعنی اس دن کا امیر ہے کہ نفلی روزہ توڑا جا سکتا ہے مہمان کی آمد پر یا کسی اور وجہ سے، کوئی ضرورت کی وجہ سے، تو اس دن کا تو امیر ہے نا کہ رکھے یا نہ رکھے، بعد میں قضا تو اسے کرنی ہے اگر دوسری حدیث کو ساتھ شامل کر لیا جائے۔ یا یہ کہ ان دونوں ازواج مطہرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مستحب کے قضا کا حکم دیا تھا، اس لیے کہ جو چیز آدمی اللہ کے لیے اپنے اوپر لازم کر لے تو اس کی وفا کرنا اور اس کو پورا کرنا، یہ اپنے دل کو، انسان کے دل کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اصلج للصدر۔ یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کی خاص حکم تھا، وہ بھی اس وجہ سے کہ ان کے دل میں اس سے کچھ حرج اور تنگی آ رہی تھی کہ ہائے ہم نفل کا روزہ چھوڑ دیں، افطار کر لیں، تو حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، افطار کر لو اور آگے قضا کر لینا۔ مسئلہ بتلانا تھا نا کہ ضرورت کے وقت میں نفلی روزہ توڑا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی وہ بات حج کے معاملے میں، کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا معاملہ یہ ہوا تھا کہ ایک ہی حج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حج میں تمام لوگوں کو لے کر گئے تھے، تمام ازواج مطہرات بھی ساتھ تھیں، تو جب حرم میں خانہ کعبہ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے صرف کا مقام آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیض آ گیا اور وہ بیٹھی رو رہی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں داخل ہوئے تو حضور نے پوچھا کیا ہوا، پھر حضور کو سمجھ آ گئی، حضور نے فرمایا انفس تھی، تجھے حیض آ گیا؟ کہ ہاں۔ اب وہ یہ غم انہیں لگا ہوا ہے کہ میرا حج خراب ہو جائے گا، کیونکہ اس حالت میں حرم میں تو داخل ہو نہیں سکتی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ مکہ آئیں اور مسجد حرام میں تو جا نہیں سکتی تھی، مسجد میں تو پابندی تھی، تو عمرہ نہیں کر پائیں،
اور وہیں سے سیدھا 8 ذی الحج کو کیا ہے چلی گئیں منا، اور منا سے پھر عرفات، پھر مزدلفہ، اور پھر منا، اور ان دنوں میں اس وقت تک وہ حیض سے فارغ ہو چکی تھی۔ تو اب جانے کا وقت آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس مدینہ منورہ کی طرف۔ تو حضرت عائشہ نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ رجعوا بحج و عمرۃ ورجعت بحجۃ، کہ لوگ تو حج اور عمرہ دو چیزیں لے کر واپس جا رہے ہیں مدینہ، اور میں بیچاری ایسی محروم القسمت ہوں کہ میں کیا ایک صرف حج کر کے جا رہی ہوں۔ تو حضور نے ان کا یہ جملہ سنا تو حضور نے فرمایا کہ چلو تم بھی کر لو عمرہ۔ تو پھر حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی بہن کو، جی سگے بھائی تھے عبد الرحمن، اپنی بہن کو اپنے اونٹ پہ بٹھا کے لے جا وہاں تنعیم میں، جس کو آج کل مسجد عائشہ کہا جاتا ہے۔ ویسے تو احرام باندھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو دائرہ حرم سے باہر جگہ ہے وہاں سے احرام باندھ کر آئے دوبارہ، لیکن یہ اس کو چھوٹا عمرہ بھی آج کل لوگوں نے بنا لیا ہے، تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص تھا، اور لوگوں نے اس کو عام بھی بنا لیا۔ تو وہ حضرت عائشہ کو حضور نے کہا کہ جاؤ تنعیم سے احرام باندھ کر آ جاؤ۔ وہ کوئی اب تو خیر شہر کا حصہ ہی ہو گیا مکہ کا، پہلے کوئی 5-6 میل باہر تھا، تو وہاں سے وہ احرام باندھ کر آئیں۔ تو حضور نے ان کے دل میں جو کھٹک تھی اس کی بنیاد پر عمرہ کرنے کا کہا، ورنہ کوئی عمرہ ان پر کوئی فرض واجب نہیں تھا۔ 18ویں حدیث لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی وہو صائم، جو آدمی نے بھول گیا اور کہ اسے روزہ ہے یا نہیں، فاکل، اس نے کھا لیا یا پی لیا، تو اپنا روزہ مکمل کرے آخر وقت تک، اس لیے کہ اس کو اللہ نے کھلایا ہے اور اللہ نے پلایا ہے، اس لیے اب بھول کر کھا لیا ہے، جان بوجھ کر نہ ہو، نام اوپر بھول کا کر دے فراڈ نہ ہو، باقی بھول گیا ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انما عذر بالنسیان فی الصوم، یعنی روزے میں بھولنے کے عذر کو قبول کر لیا شریعت نے، باقی عبادات کے اندر بھول چوک جو ہے وہ معاف نہیں ہے، دون غیرہ۔ لأن الصوم، اس لیے کہ روزہ ایک ایسی حالت ہے کہ لیس لہ حیۃ مذکرۃ، کوئی ایسی عملی شکل نہیں ہے کہ جو آدمی کو یہ یاد کرائے کہ آپ اس وقت روزے کی حالت میں ہیں، بس یہی ہے کہ کھانا پینا نہیں ہے۔ بخلاف نماز کے قیام میں کھڑا ہوا ہے اور اس نے وہاں کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو اس نے آگے رکوع میں بھی جانا ہے نا، تو یہ جو اٹھنا بیٹھنا ہے یہ اس کو یاد دکھاتا ہے کہ میں نماز میں ہوں۔ یا مثلاً احرام کہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تو ایک بالکل نئی حالت میں انسان ہوتا ہے، تو احرام یاد کراتا ہے کہ بھائی میں احرام کی حالت میں ہوں، مجھے کوئی احرام کے منافی کام نہیں کرنا چاہیے۔ فإن لهما ہیئات من استقبال القبلہ، اس لیے کہ دونوں میں قبلے کا رخ ہے، اور نماز کے اندر تو نماز میں قبلے کا رخ ہے، تو اس لیے اگر بالفرض بھول بھی جائے، نسیان ہو بھی جائے، تو یاد کرانے والی چیز بھی موجود ہے اور قبلہ بھی سامنے ہے۔ اور ایسے ہی انسلے کپڑے یہ بھی انسان کو یاد کراتے رہتے ہیں احرام میں۔ فکان احق ان يعذر فیہ، تو روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں یاد کرانے والی کوئی چیز ہے نہیں۔ 19ویں حدیث لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے رمضان کے دن میں اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیا تو اس پر لازم ہے کہ وہ ایک پورا غلام آزاد کرے، پورا غلام آزاد کرے۔ اقول، میں کہتا ہوں، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے شعائر کی بے حرمتی اس نے کی ہے، بہت بڑا بلنڈر کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں دن کے وقت میں میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا یہ حرمت شاعر اللہ کی توہین ہے۔ اور وکان مبدأہ، اور اس کی ابتدا انسان کی نفسانی اور طبعی خواہشات کا حد سے بڑا ہوا ہونا ہے، تو واجب لازمی اس پر
کہ اس اہم ترین عبادت کو توڑنے کے نتیجے میں اس پر انتہائی مشقت آمیز جرمانہ کیا جائے، تاکہ وہ اس کے سامنے رہے اور اس کی وجہ سے اپنے نفس کی خواہشات کے غلبے کو کنٹرول کرے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہے، اس لیے یہ سزا مقرر کی گئی۔ 20ویں حدیث لائے ہیں، بظاہر 2 حدیثوں میں تعارض ہے اور شاہ صاحب نے اسے حل کیا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اور ایک دوسری آگے حدیث آ رہی ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی، مسواک کی ظہر کے بعد کے اور عصر کی نماز میں بھی کی، اور اسی طرح دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور مسواک ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے منہ کی بدبو دور ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے۔ تو ایک طرف تو فرمایا گیا کہ خوشبو اللہ کو پسند ہے، اور دوسری طرف مسواک کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا الْكَلَامِ، اس طرح کی جو احادیث آئی ہیں ان میں مراد یہ ہے کہ مبالغہ، انما یراد بہ المبالغہ، فَكَأَنَّهُ قَالَ إِنَّهُ محبوب، کہ یہ مسواک محبوب ہے اس حیثیت سے کہ لو کان لہ خلوف لکان محبوبا لحبہ، روزے کی محبت کی وجہ سے گویا کہ وہ منہ سے جو بو آ رہی ہے وہ بھی کیا ہے، اور پھر ضروری نہیں کہ مسواک کے نتیجے میں مکمل طور پر بو دور ہو جائے، وقتی طور پر تو دور ہوتی ہے، بعد میں رہتی ہے۔ 21 نمبر لائے ہیں حدیث، یہاں بھی 2 حدیثوں میں تعارض ہے، اسے حل کرتے ہیں۔ لا اختلاف بین قولہ، ایک طرف تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس من البر الصیام فی السفر، نیکی میں سے یہ بات نہیں ہے کہ سفر کی حالت میں انسان روزہ رکھے، یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ذہب المفطرون بالاجر، افطار کرنے والے جنہوں نے روزہ کھولا ہوا ہے ان کا اجر بڑھ گیا۔ اور دوسری ایک اور حدیث میں فرمایا، یہ ایک حدیث جو پہلے والی ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے بیان کر دی کہ روزہ روزے میں یعنی سفر کی حالت میں روزہ رکھنا جو ہے یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے۔ یا المفطرون بالاجر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ سفر کی حالت میں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو کچھ لوگ جو ہیں روزے دار تھے اور کچھ لوگ افطاری کی ہوئی تھی، تو جہاد کا سفر تھا، تو دوپہر کی گرمی بڑی تھی، تو روزے دار بیچارے نڈھال ہو کر پڑے ہوئے تھے، اپنے اوپر سایہ وایہ کر رہے تھے، اور جنہوں نے روزہ افطار کیا ہوا تھا تو وہ جہاد سے متعلق جو کام ہیں وہ سر انجام دے رہے تھے۔ تو جس مقصد کے لیے گئے ہوئے ہیں، سفر کیا ہوا ہے، تو اس میں حضور نے فرمایا کہ روزہ افطار کرنے والے جو ہیں وہ اجر میں بڑھ گئے کہ وہ پورے چاق و چوبند ہو کر پوری ہمت کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہ حمولۃ، جس آدمی کے پاس سواری ہو سفر میں، تاوی الی شبع، اور وہ کسی پیٹ بھرنے کی ایسی حالت پر موجود ہو، یعنی ایسی جگہ پر پہنچ جائے کہ جہاں کوئی مشقت وغیرہ نہ ہو، منزل مقصد پر اپنے پہنچ گیا تو عام حالت میں رہ رہا ہے، تو فلیصم رمضان حیث ما ادرکہ، وہاں پہنچنے کے بعد جتنے دن باقی بچیں تو جہاں گویا کہ ایک قسم کا قیام ہو گیا، چاہے 2 دن کا 4 دن کا، تو وہاں روزے رکھ لے۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں دونوں حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ پہلی حدیث اس وقت ہے کہ جب روزہ شاق گزرے اور وہ ضعف اور غشی تک پہنچانے کا سبب بن جائے، اور یہی مقتضی راوی کے اس قول کا کہ ایسے لوگ جو روزے دار تھے وہ بجائے کام کاج کرنے کے بس سائبان لگانے اور اس پہ نڈھال ہو کر لیٹے ہوئے تھے، قد ذلل علیہ، اور یا یہ کہ مسلمانوں کی جو حاجت ہے اس میں افطار کرنے پر جبر نہیں کیا جا سکتا، اور وہی راوی کا قول ہے فسقط الصوامون، کہ جو روزے دار تھے وہ بیچارے گرے پڑے تھے،
اور وقام المفترون، اور جو افطار جنہوں نے روزہ چھوڑ رکھا تھا وہ کھڑے پہرا دے رہے تھے، سیکورٹی کا کام کر رہے تھے۔ یا یہ کہ اس نے اپنے دل میں یہ سمجھا تھا کہ رخصت اس میں مکروہ ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس سے یہ بات کہی۔ اس طرح کے دوسرے اسباب بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو دوسری روایت ہے اس میں یہ ہے کہ اگر سفر مشقت سے خالی ہو اور باقی اسباب بھی نہ ہوں، یعنی کوئی اس میں لڑائی بھڑائی یا جنگی تیاری کا معاملہ نہ ہو، تو روزہ رکھنا اچھی بات ہے، روزہ رکھ لینا چاہیے، رکھ سکتا ہو۔ 22ویں اور آخری حدیث لائے ہیں، اور اس میں بھی 2 حدیثوں کے درمیان تعارض رفع کیا ہے کہ اس قول میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور اگلا جو قول آ رہا ہے کوئی اختلاف نہیں ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وعلیہ صوم، جو آدمی مر گیا اور اس پر رمضان کے روزے لازمی تھے، قضا اس کے رہتے تھے اس کے ذمے، تو صام عنہ ولیہ، اس کا جو ولی اور نائب ہے اس کے بعد اس کے مال کا وارث بنا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے اس کی طرف سے۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں، ایک دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ تو ایک میں ہے کہ اس کی طرف سے روزے رکھے، اور دوسری میں یہ ہے کہ مسکین کو کھانا کھلائے۔ تو دونوں میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے حدیثوں میں، از یجوز، اس لیے کہ دونوں باتیں درست ہو سکتی ہیں، کل من الامرین مجزئا، دونوں کافی ہیں۔ اور ان دونوں میں راز یہ ہے کہ مردے کی طرف سے روزہ رکھنے میں پہلی والی صورت میں تو یہ ہے کہ راجع الی المیت، ایک راز تو ایک پہلو تو میت کے حوالے سے ہے، وہ اس لیے کہ جو انسانی روحیں اپنے جسموں سے جدا ہو جاتی ہیں، تدرک ان وظیفۃ من الوظائف التي یجب علیہا، اور وہ وظیفہ جو ان پر فرض تھا وہ چھوڑ کر گئی ہیں، اور ان کے ترک کرنے پر ان سے وہ معاملہ جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا، تو اس سے انہیں تکلیف ہوتی ہے وہاں، کیونکہ فریضہ تھا ان کے ذمے، وہ انہوں نے ادا نہیں کیا، فاتت منہا فتتعلم، اور اس تکلیف کی وجہ سے انہیں وہاں پر بڑی وحشت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے یہاں سے جانے کے بعد۔ تو فکان الحدب علی مثلہ ان یقوم اقرب الناس منہ، تو اس جیسے معاملات کے اندر صحیح اور درست بات یہ ہے کہ جو آدمی اس میت کے سب سے زیادہ قریب تر ہے اور وہ اولاہم بہی، اور ان کا زیادہ ولی ہے، بالفاظ دیگر جس نے سب سے زیادہ وراثت لی ہے اس کی، اس پر لازمی ہے کہ وہ عمل کرے اس کی نیت سے، فَيَعْمِلُ عَمَلَهُ عَلَىٰ قَصْدٍ أَن يَقَعَ عَنْهُ، اس لیے کہ فَإِنَّ ہِمَّتَهُ تِلْكَ، اس طرح کے معاملات میں ایک ایسے آدمی کی جس کا میت سے بہت قریب ترین تعلق ہے، وہ رشتہ داروں میں بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے، تفید، یا کوئی اور فعل کرے فعلاً آخر مثلہ، کیونکہ موت کے بعد بھی اس کے اعمال کا اجر و ثواب اس میت کو ملتا ہے۔ اسی طرح شاہ صاحب فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ حَالُ مَن مَّاتَ، ایسے ہی وہ آدمی جو مرا اور وَقَدْ أَجْمَعَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، اس کے اوپر لازمی تھا کوئی زکوٰۃ کے پیسے ادا کرنا، یا کوئی اور نفلی خیرات بھی کرنا چاہتا تھا، نیت تھی اس کی، تو تصدق عنہ ولیہ، اگر ولی اس کی طرف سے صدقہ کر دے، یا رمضان کا روزہ کے بجائے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے ولی میں، تو وہ کسی فقیر کو کھانا کھلا دے، تو اس کا بھی یہی حال ہے۔ اور یہ بات ہم پیچھے باب الصلاۃ میں الصلاۃ علی المیت کے اندر ذکر کر چکے ہیں کہ جب زندہ آدمی کسی مردے کی طرف سے کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے تو ضرور اس پر مہربانی کی جاتی ہے میت پر، تو یہ بات ہم وہاں پیچھے بیان کر چکے ہیں، اور اس کی وجہ بیان کی ہے ماشاء صاحب نے کہ جب نیک لوگ
پوری ہمت سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں حضرت القدس میں کہ اس فلاں بندے کو بخش دے، معاف کر دے، یا اس کو وہ کر دے، اور بہت الہا و زاری کرتے ہیں میت کے لیے یا صدقہ خیرات وغیرہ کرتے ہیں، تو ضرور جو اللہ کی تدبیر دنیا میں جاری ہے، آخرت میں بھی جاری ہے، تو اس میں وہ ضرور نفع بخش ہوتا ہے۔ اسی لیے اس دعائے ظہر الغیب کی تاثیر بھی بیان کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو کسی کے پشت کے پیچھے اس کی خیر خواہی کی دعا کرے تو اس کا بھی کیا ہے، نفع ہوتا ہے۔ تو یہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو اس کی طرف سے روزہ رکھ لے یا اس کی طرف سے کسی فقیر کو کھانا کھلا دے۔ اور اس حدیث کا ایک دوسرا پہلو راز یہ بھی ہے کہ راجع الی الملت، ملت کے نظم و نسق کے پہلو کے حوالے سے بھی ہے کہ جب ایک آدمی کو مرنے کے بعد بھی اپنے فرائض کے چھوڑنے کا نقصان ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے پہلے اپنے فرائض خود ادا کرے، تاکہ ملت کا جو قانونی نظام ہے اس میں سستی اور کاہلی نہ پیدا ہو۔ اور وہ ہے بڑی بالغ تاکید، تاکہ وہ جان لیں کہ روزہ کسی حالت میں بھی ساقط نہیں ہوتا، حتی الموت، موت تک روزہ برقرار ہے، رمضان نماز بھی برقرار ہے۔ تو اس کی اجتماعیت کو برقرار رکھنا یہ ایک مسلمان کا فریضہ اور ذمہ داری ہے۔ تو اس اجتماعیت اور ملی تقاضے کے تحت یہ بات فرمائی گئی کہ مرنے کے بعد اس کا ولی اس کی ذمہ داری ادا کرے۔ اب یہ نہ ہو کہ ولی صاحب اس کی وراثت لینے کے لیے تو تیار ہوں، اس کی زمین جائیداد اسباب، اور اس کے لیے کسی قسم کا خیرات کرنے کے لیے یا اس کے فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے لیے تیار نہ ہو، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ تو یہ 22 حدیثیں لا کر جو بنیادی احکامات تھے وہ اس باب میں بیان کر دیے۔ آگے باب آ رہا ہے آخری اس مبحث کا، انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ اللہم صلی اجمعین۔